السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ سب آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا نالج آف اسلام۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کیسے پھیلا اور کتنی تکلیفیں ہوئی۔ تو دوستو، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو دوستو، بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور نبوت مل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور یہ زمانہ مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سالوں تک چھپ چھپ کر اپنے قریبی لوگوں کو اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا، یعنی اسلام پھیلانے کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب چلے گئے اسلام کو پھیلانے کی وجہ سے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اسلام پھیلتا رہا، کفار مشرکین کا غصہ اسی طریقے سے بڑھتا گیا، اور جو مسلمان طاقتور ہوتے ان کو ظلم نہ کرتے، اور جو غریب ہوتے ان پر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتے۔ کفار نے ان کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور خوب ستایا، مگر ان کے ایمان میں دین بدین اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقلمند، دانشور، امین، صادق مانے جاتے تھے۔ اس وقت اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صادق و امین کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ سارے مال جائیداد اگر کسی کو رکھنے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور سارے مال جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر کہنے لگے اور کاہن بھی کہنے لگے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور اپنے قلب کو نور ایمان سے منور کرنے آئے تھے۔ کفار مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معجزے کو دیکھتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اگر کوئی معجزات دیکھتے تو ٹال دیتے اور کہتے کہ یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا۔ دوستو، میں آگے آپ کو بتلاتا ہوں کہ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار جل مجاز میں دیکھا۔ آپ بلند آواز سے یہ فرماتے ہوئے چل رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مارتا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھلی اور ایڑی خون سے اس قدر بھر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ شخص ساتھ ساتھ بھی یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے جواب دیا یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ دوستو، اسی طرح ابو جہل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزیٰ کہتے ہیں، یعنی اس زمانے میں ایک بت بنایا کرتے تھے جس کا نام تھا لات و عزیٰ۔ ان کے وہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دار الندوہ میں کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ قریش کے سردار نے خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ لینے کو جمع ہوئے۔ کسی نے کہا اسے لوہے کی زنجیر میں باندھ کر دروازہ بند کر دو، کسی نے کہا انہیں وطن سے جلا وطن کر دو، یعنی وطن سے باہر کر دو۔ پھر دار الندوہ میں بیٹھا ایک مردود شخص نے کہا یہ کوئی رائے نہیں ہے، اگر رائے دینی ہے تو اچھی رائے دو۔ پھر ابو جہل بن ہشام نے رائے دی کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط جوان آدمی کو طے کریں گے، ہم ان سے ہر ایک جوان کو تیز تلوار دے، سب کے سب ایک ساتھ مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔
جب وہ اس طرح قتل کر دیں گے تو ان کا خون قبیلے میں بانٹا جائے گا۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ بنو ہاشم سارے قریش سے جنگ کریں گے، لہٰذا پوری قوم اس پر تیار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی مسلمان کو اس بات کا کوئی خبر نہیں، کسی مسلمان کو اس منصوبہ کا کوئی علم نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ جس بستر پر رات گزارتے ہیں اس بستر پر رات نہ گزاریں۔ آج جب رات اندھیری ہو گئی تو سب کے سب قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ میرے بستر پر آپ لیٹ جائے اور چادر اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی دقت نہیں پیش آئے گی تمہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اسی چادر پہ تھے جس پہ حضرت علی کو سلایا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لپ بھر مٹی لے کر ان کے سامنے نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی ان تمام کے سر پر ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی آیات 1 سے لے کے 5 تک کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیا، یعنی ان کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا اور وہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، ذہنی و جسمانی مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا گیا، کبھی مٹی پھینکی گئی، کبھی گرد و غبار پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی داڑھی اور سر کے بال نوچے گئے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے کی بدبختانہ کوشش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کی خاطر، اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے رہے اور دین کی دعوت میں دن رات مشغول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے۔ اور دوستو، ان کفار و مشرکین کا ظلم و ستم یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کیے تو وہاں جب جانے کے بعد وہاں کے کچھ سرداروں نے پتہ کیا کہ ایک نبی آیا ہے جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اپنا اوباش گنڈوں کو چاروں طرف سے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس کو پتھر مارو۔ وہ لوگ آتے ہیں اور گالیاں اور طرح طرح کی چیزیں، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے پتھر مارنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں چور چور ہو جاتی ہے اور خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ جب پتھر مارا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے، تو اوباش گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کر کھڑا کر دیتے چلنے کے لیے، اور پھر دوبارہ پتھر مارتے۔ اس طرح مسلسل پتھر مارتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کو فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد سے کہو اگر یہ حکم کریں تو ان دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے کے درمیان ملا دیں۔ جو فرشتے آئے اور سلام کیا، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو یہیں پہ کچل دوں۔ لیکن دوستو، قربان جائیے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاق پر، ان کی سیرت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں، ان کے آنے والے جو پشتے ہیں، انشاءاللہ وہ ایمان والے ہو جائیں گے۔ اور آج دوستو، آج انہی کی بدولت آج پوری دنیا کے اندر اسلام آب و تاب کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر دن بدن ایمان پھیلتا جا رہا ہے۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اللہ کے رسول میں بہترین و عمدہ نمونہ موجود ہے، اور آج پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک بہترین اور عمدہ نمونہ موجود ہے، اور آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ اپنے ستانے والے اور مارنے والوں کے لیے کبھی بد دعا نہ کی بلکہ دعائیں کی ہے۔ تو دوستو، میری یہ ویڈیو، میرا یہ پیغام آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔